درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد عجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم خدا مثال کا انتہائی لطف و کرم انتہائی احسان انسان کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے وہ شعور کی نعمت ہے انسان اس شعور سے اپنے خدا کو پہچانتا ہے نبی کو پہچانتا ہے اپنی توانائیوں کو اپنے انجام کو خدا تعالی شعور سے پہچانتا ہے اگر انسان اس شعور کو صحیح استعمال کر لے یہ حقیقتیں اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں واضح ہو جاتی ہیں اس پہ عمل کرتا ہے کسی بھی انسان میں سب کچھ ہو شعور کی کمی ہو عقل کی کمی ہو تو وہ کس حیثیت کا رہ جاتا ہے پھر سب کچھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ختم ہو گیا معاملہ اب میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس کو ہم ایسا استعمال کریں کہ کل خدا کے سامنے جواب دے سکیں کہ بھئی اتنی عقل دی تھی اتنی طاقت دی تمہیں یعنی اربوں اربوں مخلوقات کو نہیں دی تمہیں دی تھی تو تم نے کہاں استعمال کیا اب یہ جو معاملہ ہے اس کو ساتھ لے لیں زندگی کے کہ مثلا 60 سال 70 سال 80 90 سال زندگی دی اس کے ساتھ تمہیں شعور دیا اس 70 سال 80 سال کے بعد تم نے جو مجھے نتیجہ دیا وہ ان دو عظیم الشان نعمتوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہاں سے ساری چیزیں پھر طے ہوتی ہیں اب ہم لوگ ظاہر ہے الحمدللہ رب العالمین اس سعادت کو حاصل کر پائیں کہ اسی زندگی کے اندر بہت ساری حقیقتیں کم سے کم کانوں میں پڑ گئی ہیں اس کو ہمارے ذہنوں نے قبول کر لیا ہے اب اس کے بعد جو کام تھا وہ یہ کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کریں
جب اس کو ڈھالنا شروع کرتے ہیں تو پھر جو چیلنجز ہیں وہ چیلنج اصل میں ہمارا امتحان بن جاتے ہیں۔ ان امتحانوں میں سے ایک امتحان جس کو میں 2-3 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے سامنے ظاہر ہے اور ایک ہم جانتے ہیں کہ باطن ہے، دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہے تو صحیح۔ تو یہی غیب پہ ایمان تھا کہ بھئی ہم سب کو معلوم ہے کہ مثلا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب چاہے میں نہیں دیکھ پا رہا، آپ بھی نہیں شاید دیکھ پا رہے ہوں، لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے علاوہ کچھ اور بھی ہیں یہاں پر۔ تو مثلا کوئی اور نہ بھی ہو تو ہمارے اپنے جو حساب کتاب لکھنے والے فرشتے ہیں وہ تو ہیں ہمارے ساتھ، باقی تو اور پتہ نہیں کون کون ہوگا یہاں پہ، اللہ جانتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ بھی ایک غیب کا حصہ ہے، مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے مطابق زندگی ڈھلے کیسے، اس میں سارا معاملہ تھا۔ تو چند نکات عرض ہوئے تھے، آج ایک اور نقطے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ خدا تعالی لطف فرمائے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ جو 1-2 دن میں بات ہوئی آپ کے سامنے وہ یہ کہ بھائی سکون کیسے نصیب ہوتا ہے، اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے۔ دوسرے دن یہ بات ہوئی کہ کامیابی ہم کسے کہتے ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن بھی ہے۔ بحمدللہ رب العالمین ہم لوگ جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے سامنے جو مثالیں خدا متعال نے قائم کی ہیں معصومین کے ذریعے سے، ان کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہر اس باطن کو صحیح طریقے سے بتا دے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بہت دفعہ نہیں ہوتا۔ مثلا وہ جو مشہور و معروف شعر ہے، اگر میں شعر صحیح پڑھ لوں، وہ یہ کہ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے۔ اللہ، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے۔ اچھا، یہ شاعر نے مبالغہ آرائی نہیں کی ہے، خود امام معصوم نے فرمایا انل مکۃ والمنہ، انہوں نے فرمایا میں ہوں۔ جو تقدس ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ کسی بھی چیز کا تقدس اللہ کے نمائندے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ کیوں امام نے عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ان لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر میں کچھ کہوں؟ اگر امام کے وجود مقدس کی تائید نہ ہو تو منبر بھی لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ پھر اب ہم لوگ جو ان تمام واقعات کو بچپن سے سنتے آئے، ہمیں سمجھنے میں مشکل ہے کہ ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔ ظاہر میں کیا ہے؟ ظاہر میں یہ ہے کہ دس بستہ معذرت کے ساتھ قیدی طوق اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور باطن میں کیا ہے؟ باطن میں ہے کہ یہ ستون کعبہ ہے، باطن ستون کعبہ ہے۔ یہ فرق ہم لوگوں کو الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کی سیرت کو سننے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہے، صرف ایک مشکل ہے، جب اپنی زندگی میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں اس کو بھول جاتے ہیں، پھر اس کو بھول جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ بس ظاہر کے اوپر ہی محنت کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو باطن کے اندر ہمیں محنت کر لینی چاہیے تھی وہ پتہ نہیں کیوں ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ بھائی وہ کام جو تھا وہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا تھا۔ اچھا، اب میرا آج جو سوال ہے اور جس کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ بالکل طالب علموں والا، سادہ طالب علموں والا سوال ہے۔ مجھے بعض اوقات یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میں تو خیر اس قابل نہیں ہوں، لیکن جو لوگ مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے صاحبان علم ہوتے ہیں، بڑی بڑی عالمانہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، فلسفے ہوتے رہتے ہیں، عرفان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا خدشہ ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ بھائی میں نے 30-40 سال زندگی گزاری ہے دینی طالب علم بن کر،
اس 30-40 سال میں جو میں نے کوشش کی اپنے طور پر دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے میں، تو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس بنا ہے. وہ پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ میرے نزدیک مجھے کتاب سے زیادہ یقین دیتا ہے. میں نے خود اپنے اندر دیکھا ہے کہ بھئی یہ کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، یہ کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے. تو مجھے بعض اوقات یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شاید لوگوں کے زیادہ کام آئے گا کہ پرسنل ایکسپیرینس سے نکالا جائے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ میں تو ظاہر 500 سال پہلے زندگی نہیں گزارا، میں تو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، تو اس کو میں شیئر کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے، مجھے یوں لگنے لگتا ہے. تو اب میں اسی کو لے کر پہلا بنیادی سوال شروع کرتا ہوں، اور پروردگار توفیق دے تو آج انشاءاللہ چند منٹس میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر نورانیت کے حصول کے لیے انشاءاللہ امام کی نظر لطف قائم ہو جائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عاجل فرج. کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ اب یعنی جب بھی آیا یہاں پر 2 دن پہلے تو میں سوچا تھا کہ عرض کروں گا، شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا. جب ہم لوگ خطبے سے پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں، معمولاً پبلک اس کو اتنا سیریس نہیں لیتی. تو مثلاً کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ہم لوگ بھی تھوڑا سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں، تو چلو فاتحہ پڑھ لی تاکہ لوگ تھوڑا سیٹل ہو جائیں. لوگ بھی مثلا ٹھیک ہے مولانا نے فاتحہ کیا ہی دیا ہے تو ٹھیک ہے. اب اچھا اس فاتحہ کا یہاں پہ کردار ہے کیا؟ مثلا کیا میں نے آپ سے یہ کہا تھا اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں؟ یہ تو نہیں کہا. نہ میں نے اپنے مرحومین کا تذکرہ کیا، نہ آپ کے مرحومین کا تذکرہ کیا. البتہ بعض اوقات کبھی کرنا پڑ جاتا ہے، کسی کی سیوم کی مجلس ہو، چہلم کی مجلس ہو، برسی کی مجلس ہو، تو یہ کرنا بھی پڑ جاتا ہے. لیکن معمولاً ہم لوگ صرف کہتے ہیں فاتحہ. آپ فاتحہ پڑھ دیتے. اچھا ہم نے بھی نہیں کہا کہ مرحومین کے لیے، آپ نے بھی نہیں کہا کہ مرحومین کے لیے، تو یہ پڑھتے کیوں ہیں ہم؟ آپ ایک کتاب ملاحظہ فرمائیے، اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہے، پھر میں نے خدا کو پا لیا. اس سے پہلے ترجمہ ہوئی تھی، اس کا نام رکھا گیا تھا پھر اس نے خدا کو پا لیا. پھر دوبارہ جب ترجمہ کی گئی، پرنٹ ہوئی، تو اس کا نام رکھ دیا گیا پھر میں نے خدا کو پا لیا. اس کا فارسی نام تھا کیمیائے سعادت، یعنی سعادت حاصل کرنے کا نسخہ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عارف تھے، ویسے تو وہ درزی تھے، پیشے کے اعتبار سے درزی تھے، تہران میں ہوتے تھے، رجب علی خیاط نام کر کے. ان کی بایوگرافی ہے جو ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، فوت ہو گئے، آیت اللہ ریش شہری. آپ نے شاید دیکھا ہو، حدیث کا ایک کلیکشن ہے میزان الحکمہ کے نام سے، وہ آیت اللہ ریش شہری کا کمپائلیشن تھا. وہ تقریباً 30-35 سال پہلے کیا تھا انہوں نے. تو بہت بڑے نامور عالم. انہوں نے ان عارف کی بایوگرافی لکھی، کیمیائے سعادت. پھر میں نے خدا کو پا لیا، اس کا نام پڑھا. اب اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، ویسے میں نے بتا دیا پیشے کے اعتبار سے کیا تھے، وہ درزی تھے، درزی ٹانکے لگائے گا. تو وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، جو آپ اس کتاب کو پڑھیں، ضرور پڑھیے گا، ناول کی طرح کی کتاب ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو. تو اس میں انہوں نے واقعات لکھے ہیں، اور ان واقعات میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا جو اصلی اسائنمنٹ تھا، جس پر واقعاً یہ کام کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو دوسرے عرفاء محنت کر رہے تھے، وہ انہیں جا کے بتاتے تھے کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہ کر لیں بہتر ہے. یا اللہ، خود عارف تھے یہ تو چھوڑ دو، شاگرد بناتے تھے یہ چھوڑ دو، دوسرے جو عرفاء محنت کرتے تھے ان کو جا کے بتاتے تھے کہ بھائی آپ یہ اس طرح سے کر لیں، یہ بہتر ہو جائے گا. تو ان کے پاس بہت ماشاءاللہ وہ تھی، بصیرت تھی ان کے پاس. جب کوئی ان کے پاس آتا تھا کہ آقا صاحب یہ معاملہ ہے، آپ مجھے کچھ مدد کریں. اب ظاہر کچھ لوگ ان کے جان پہچان کے بھی تھے، بہت سارے لوگ تو بالکل نہیں جانتے ہوں گے، ظاہر درزی آدمی ہے، اس کو کوئی کیا جانے گا، لیکن بہرحال لوگ جانتے بھی تھے. تو جو آتے تھے کوئی، تو یہ بیٹھے ہوتے تھے اپنے شاگردوں یا جاننے والوں کے ساتھ، تو وہ سب سے کہتے تھے فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو. وہی کسی مرحومین کے لیے نہیں، کچھ نہیں، فاتحہ پڑھو. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ فاتحہ آپ کیوں پڑھواتے ہیں شروع میں؟
جب کوئی آتا ہے سوال کرتا ہے آپ پہلے کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہوا اس کتاب کے اندر کہ اگر اجتماعی فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو جیسے یہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنے والی، کھولنے والی، تو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں اسے، یعنی جس سے کتاب کھلتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب اجتماعی طور پہ صحیح فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو گویا آسمان سے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر صحیح فاتحہ پڑھ لیں تو آسمان سے علم کے دروازے، حقیقت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس خاطر مجلس کے شروع میں فاتحہ پڑھواتے ہیں، اور یہ سنت مجھے نہیں معلوم کس نے قائم کی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو جب سے بچپنے سے دیکھ رہا ہوں سب یہی کرتے ہیں۔ جب میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے بھی لوگوں نے یہ سمجھایا کہ بھائی تم فاتحہ پڑھوانا، تو پہلے تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کیوں، سب پڑھوا رہے ہیں تو آپ بھی پڑھوا لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لڑنے کی کیا ضرورت، سب پڑھوا رہے ہیں تو ہم بھی پڑھوا لیں گے۔ لیکن بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ معاملہ یہ ہے۔ اب مشکل ساری یہ ہے کہ فاتحہ تو رہ گئی ہے لیکن لاجک نہیں رہی، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فاتحہ کیوں ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے بس ذرا شروع اسٹارٹ لینے کے لیے کچھ تو چاہیے ہوتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، یہ بہت میننگ فل ہے، اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح خطبے کے دوران ہم یہاں خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود پڑھنے والا بھی، لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، دکانوں میں ہوتے ہیں، گاڑی کہاں پارک کی ہے، وہاں سے یہاں تک واپس کیسے جانا ہے۔ یہ جو خطبہ پڑھا گیا تھا یہ آسمان کے دروازے کھلنے کے بعد پڑھا گیا تھا، یعنی جب وہ کھل جائے تو ہم خدا سے کہیں خدایا تیرے بندے ہیں، تیرے نبی اور ان کی اولاد کے ماننے والے ہیں۔ اب یہ سب مس ہو رہا ہے چونکہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پروڈکٹیوٹی بڑھے گی کیسے، ہماری زندگی کی، ہمارے مجالس کی، ہمارے کام کی۔ تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر صحیح طریقے سے توجہ دیں تو میرے خیال میں پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ جائے گی ہماری۔ تو انشاءاللہ یہ درود کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، لہذا مزید عرض نہیں کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ تو بات بیچ میں آ گئی۔ اب وہ جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا، وہ یہ کہ بھائی ہم اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ہزاروں شاید لاکھوں لوگوں سے ملتے ہیں۔ اچھا ہم سب کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ بھائی دو آدمی ابھی تک جیسا اندازے میں کہتے ہیں، شاید سائنس کے اعتبار سے اتنا پرفیکٹ نہ ہو یہ بات، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ مثلا جیسے دو آدمیوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں، کہتے تو ایسے ہی ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ بات بہت اوتھینٹک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، میرا خیال ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے، لیکن میری فیلڈ نہیں ہے لہٰذا میں اس میں رائے نہیں دے سکتا۔ یا مثلا آنکھوں کا جو ریٹینا کہتے ہیں، میرا خیال میں مثلا کہتے ہیں سب کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، شاید ممکن ہے بعد میں پتہ چلے نہیں یہ بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں میں بہت ساری شباہتیں ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزوں میں ہم سب مختلف ہیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز میں، ڈی این اے میں، اس میں اس میں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اسی طرح ہم سب کے اندر ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے وہ یہ کہ ہم میں معنوی اختلافات بھی ہیں، اختلافات یعنی درجات۔ مثلا سب ایک ہی بات کے ماننے والے ایک ہی معنوی درجے پہ ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کسی کا ایمان کچھ ہوگا، کسی کا عمل کچھ ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح یہی تو دو چیزیں ہیں جو انسان کو درجہ دیتی ہیں۔ تو وہ ایمان کے لاکھوں درجات ہوں گے، لاکھوں بھی کم کہہ رہا ہوں، شاید کروڑوں درجات ہوں گے، عمل کے کروڑوں درجات ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے سب کی زندگی مختلف ہو۔ تو اب ہمیں نہیں معلوم واقعاً جس طرح فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ریٹینا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈی این اے ڈفرینٹ ہوتا ہے، آیا واقعاً انسانوں کی کوئی اسپریچول آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک اور چیز ہوتی ہے؟ تو یہ ہمیں نہیں معلوم، حقیقت یہ ہے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہم اپنی زندگی میں جب لوگوں کے درمیان موو کرتے ہیں تو ہم یہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ بہرحال تھوڑے سے مختلف ہیں، اور کچھ لوگ نیگیٹو میں تھوڑے سے مختلف ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟
کیا خدا کسی کو پیدائشی عارف بنائے گا اور کسی کو پیدائشی نعوذ باللہ تعالی فاسق بنائے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جبر اگر خدا نے متعال انسانوں کی خلقت میں اس حد پہ ڈال دے تو پھر تو جزا و سزا کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہو کسی خاص بیک گراؤنڈ کے اندر، اس کے اندر شروع سے اچھائی کی ٹینڈنسی ہو، تمایل ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر وہ خراب ہوا تو اس کو سزا زیادہ ملے گی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسے ماحول میں پیدا ہو جہاں پر تمایل ٹینڈنسی شروع سے خراب ہونے کی ہو، اب اگر یہ اچھا ہو گیا تو خیر اس کو انعام پہ زیادہ ملے گا، یہ پاسبل ہے۔ لیکن یہ ہم کہیں کہ خدا نے پہلے سے حتمی فیصلے کے تحت ایک کو عارف بنا دیا ایک کو فاسق بنا دیا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ ہے اپنے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہے یہیں پر۔ اچھا اب میں یہ کہوں کہ نہیں میرے بالغ ہونے سے پہلے طے ہو چکا تھا، اگر یہ ہوا تو وہ وہی ہے جیسے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا تھا، میرا تو کردار نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے حتیٰ میرے بلوغ سے پہلے بھی جو کچھ گزرا ہے وہ بھی میرے مقدر کو طے نہیں کر سکتا۔ یعنی مقدر کون طے کرے گا فائنلی بالآخر؟ میں خود کروں گا۔ اس سے کم پہ جو ہوگا وہ صرف تمایل ہوگا۔ اچھے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا، رزق حلال کھا رہا تھا، اچھی باتیں سن رہا تھا، اچھی باتیں دیکھ رہا تھا، بلوغ تک پہنچا، 100% یہ ہے کہ متقی ہوگا؟ نہیں۔ انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی ماحول نہیں ملے گا کسی کو، اور نہ فرعون کے دربار سے بڑھ کر برا کسی کو ماحول ملنے والا ہے۔ دونوں کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ ہے اپنے ہاتھ میں ہے۔ صحیح ہے؟ اب ایک قدم اور بڑھنا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل۔ فرق کہاں سے ہوگا؟ جو فرق ابھی تک بیان کیے وہ تمایل ہیں، اس میں طے شدہ کوئی بات نہیں، تمایلات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کہیں کہ فرق اس پہ ہوگا کہ یہ نجف میں پیدا ہوا ہے یا مثلا لالا موسیٰ میں پیدا ہوا ہے، یہ پھر میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں۔ یہ فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ فرق ہو تو اتنا ہی میرے معاملے میں بے اثر ہونا چاہیے جتنا میری پیدائش سے پہلے کیا ہوا تھا۔ میرا کیا اثر کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا، کس خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ تمایل تو ہو سکتا ہے، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ ہونا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صحیح ہے۔ اچھا اب ایک اور بات بھی ہمیں سوچنی پڑے گی، یہ جو فیصلے کی کہانی ہے یہ مرتے دم تک کہیں پر بھی مڑ سکتی ہے۔ قبول ہے نا یہ بات؟ مرتے دم تک توبہ کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ مرتے دم تک کفر کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ طے شدہ باتیں ہیں، کوئی چیز مبہم نہیں ہے، سب بالکل کلیئر۔ فرق کہاں پہ آتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ؟ مثلا ایک آدمی اچھا ہونا شروع ہوتا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ایک آدمی برا ہونا شروع ہوتا ہے، بھائی کوئی پہلی رات سے تو فرعون نہیں بنتا ہے، نہ کوئی پہلی رات سے مثلا عارف ولی اللہ بن جاتا ہے، کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا۔ اچھا ایک اور مشکل بھی ہے، ہم سب کو معلوم ہے، یہ سب باتیں متفق ہیں نا، ہم سب کو معلوم ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک بندے کی ساری اٹھان غلط ہوتی ہے، ساری اٹھان غلط ہوتی ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اب جو ٹرن مارا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، پتہ نہیں کتنے واقعات، کہانیاں، روایات ہمارے پاس اس کے اوپر موجود ہیں۔ پازیٹیو میں بھی بڑی اچھی اٹھان تھی، ایک جگہ سے جو گرا تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور نیگیٹو میں بھی بڑی بری اٹھان تھی، پھر ایک جگہ سے مڑا تو پتہ نہیں کتنی اچھی جگہ چلا گیا۔ صحیح ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا آپ سے پوچھتا ہوں، یہ معاملہ سمجھنا اہم ہے یا نہیں ہے؟ اور ہماری ساری معنویت اس کے اوپر گھوم رہی ہے۔ اچھا یہاں پر بھی تھوڑی سی باریکی میں اور چلے جائیں۔ ایک آپ لوگ انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ٹریگر۔
تو مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ میں کسی اچھی چیز کا ٹریگر سوچوں، بندوق کا ہی کیوں سوچوں، کوئی پازیٹیو چیز سوچیں جس میں ایک ٹریگر ہوتا ہو. تو مثال کے طور پر اس نے ایک سسٹم ہے، اس میں ایک ٹریگر ہے، اس نے سسٹم کا ٹریگر دبا دیا، پہلے سیکنڈ میں سارے نتائج مل جائیں گے؟ نہیں. ممکن ہے سسٹم میں پروسیسنگ ہو 10 منٹ، 15 منٹ، آدھے گھنٹے، ممکن ہے 6 مہینے کے بعد رزلٹ ملے. اب سوچیں مثلا ایک پائپ لائن ہے جو مثلا 2000 کلومیٹر جا رہی ہے، صحیح ہے، یہاں پہ اس کا ٹیپ لگا ہوا ہے، بڑا سا ایک والو، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے اس پائپ لائن کا والو کھولا، 2000 کلومیٹر کے بعد وہ لیکوڈ باہر نکلے گا، صحیح ہے، ٹریگر تو آپ ہی نے کیا تھا نا. لیکن نکلتے نکلتے شاید مثلا ٹائم لگائے، کئی گھنٹے لگاتے جس اسپیڈ سے وہ لیکوڈ ٹریول کرے گا، صحیح ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ برائی ہوئی ابھی اثر مل گیا، نہیں ہوتا، ٹریگر ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھائی ہوئی فوراً اثر ملا، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات اچھائی ہوتی ہے، اس نے صرف ٹریگر کیا ہوتا ہے، اسٹارٹ دیا ہوتا ہے، نتیجہ اس نے بعد میں دینا ہوتا ہے، صحیح ہے. تو اب مجھے دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر. نمبر 1، وہ اچھائی برائی کون سی ہوتی ہے جو کھٹ سے نتیجہ دے دیتی ہے، کھڑے کھڑے. آج رات ایک واقعہ ہوا، کل صبح بندہ عارف ہے. اور وہ کون سی اچھائیاں ہوتی ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں، انسان پیس پکڑ لیتا ہے، لائن پکڑ لیتا ہے، اچھائی کی طرف مثلا چلنا شروع ہو گیا، صحیح. اب یہ امپورٹنٹ کام ہے، پہلے اس کو سمجھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، صحیح ہے. بہت فنڈامنٹل بات ہو گئی اب یہ. اچھا، تیسری بات اور ایڈ کرتا ہوں تاکہ ذرا کمپریہنسو سا ہو جائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نے کوئی اچھائی ٹریگر کی ہے، اس کی وجہ سے آگے ایک ماحول بننے والا ہے. مثال عرض کر دوں تاکہ بہت فلسفی نہ ہو جائے کہیں، یہ بات تو فلسفی نہیں ہے لیکن وہ مبہم نہ ہو جائے کہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد محمد وعجل فرج. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اس منظر کو خداوند متعال نے قرآن کریم میں کئی انداز میں بیان کیا ہے، کئی جگہ پہ بیان کیا. تو ایک جگہ پہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جئتا اعلی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ حساب کتاب کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں. قدر کہتے ہیں حساب کتاب کو، جو قضاء و قدر ہوتی ہے، قدر یعنی ایک کیلکولیشن کے تحت ایک حساب کتاب ہوا ہے، ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں، سمجھی گئی ہیں، اس کے بعد آپ یہاں تک آئیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر تو اپنے بیوی بچوں کو لے کے کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا، ٹھنڈک بھی تھی. ان کو دور سے کوئی آگ نظر آئی تو وہ آگ کا ٹکڑا لینے آئے تھے. اپنے فیملی سے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے آگ کا کوئی ٹکڑا لے کر آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ لوگ تھوڑا اس سے گرم ہو جائیے گا. تو وہ آگ کا ٹکڑا لینے آئے تھے جس سے فیملی کو تھوڑا سا گرم کر لیں. وہاں پہ ان کو مل گئی وہی. اور خدا نے متعال فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ راستہ کھو بیٹھے تھے اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری کیلکولیشن تھی، صحیح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس رات ٹریگر نہیں کیا ہوگا اس رزلٹ کو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں اور ٹریگر کیا ہوگا جو کئی سال کے بعد وحی کے مقام تک لے آئی ہے اس کو. یہ دیکھیں کتنا لمبا معاملہ ہے کہ آپ بعض اوقات کوئی اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، اس اچھائی نے نبوت کو دکھانا ہے لیکن ابھی نہیں، ٹائم لگے گا، ٹائم لگے گا. اور یہ کیلکولیشن کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا نظام کر رہا ہے. اب اس کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ بھئی مثلا حضرت خضر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے ان کو دکھایا کہ دیکھو کیلکولیشنز ہوتی ہیں، یہ رینڈم کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا. یا مثلا وہ جو واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کو ڈھونڈنے گئے تو ایک مچھلی تھی جس نے ایک راستے کو تبدیل کیا تھا.
اور وہ اس کو مس کر گئے تھے، وہ آگے چلے گئے تھے، پھر واپس آئے، انہوں نے کہا تو ہمیں تو یاد رکھنا چاہیے تھا یہ. اس کا مطلب ہے ساری چیزیں کوئی کیلکولیشن کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں. ہم نے ٹریگر کبھی کیا ہوتا ہے، ہوتا کبھی اور ہے. صحیح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں آپ کو یہ سب بتا سکتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے تو میں بہت بڑا ولی اللہ ہوتا. یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے بس کا نہیں ہے. میں نے صرف یہ چاہا کہ آپ کے سامنے ٹاپک کھولے کہ بھائی یہ ہے معاملہ یہاں، اور یہ ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے. اتنا باطن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آگ لینے گئے تھے، وہ آ گئی بھائی. فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ اپنے 2 جوتے اتار دیں، آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو چکے. یا اللہ، ہم لوگ کیسے اچھائی ٹریگر کریں اور کیسے برائی کے ٹریگر کو بچائیں اپنے آپ سے. یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو بہت بڑی بات تھی، نہیں پتا مجھے، لیکن میں کیا کروں گا، میں اس دیکھنے کی کوشش کروں گا. اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو کیا سمجھ میں آتا ہے یہ، اور دوسروں سے ظاہر ہے میں سیکھتا ہوں تو وہ کیا سکھا رہے ہیں اس بات کے اندر. اب میں نے آپ کا بہت وقت لگا دیا، یہ سارا مقدمہ عرض کر دیا، 10-15 منٹ میں اس کو بھی تھوڑا سا عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. تھوڑا اپنی بات کی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے نا. اگر ایسی کھٹ سے بول دوں گا تو لوگ نہیں مانیں گے، تو اس کو تھوڑا سا نکال کے لانا پڑتا ہے، سجا کے بتانا پڑتا ہے. ٹریگر کہاں سے ہوتا ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ جو ٹریگر ہوتا ہوگا اس میں جسم زیادہ اہم ہوتا ہوگا یا دماغ زیادہ اہم ہوتا ہوگا؟ فکر. بھئی جسم تو خود تابع ہے دماغ کے، فکر کے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کھیل فکر کا ہے. جسم تو خود تابع ہے، اس کو کیا کر لے گا؟ ہاتھ خود سے تو کچھ نہیں کر سکتا، سوائے یہ کہ مثلا جب وہ قیامت ہوگی تو وہ گواہی دے گا اور وہ انسان تڑپ کے کہے گا کہ لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس خدا نے بولنا سکھایا جس نے سب کو بولنا سکھایا تھا، خدا نے حکم دیا تھا اس لیے گواہی دی. تو یہ بات کا معاملہ ہے. ابھی کیا ہے؟ ابھی یہ ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ذہن کا ہے. اچھا میں اپنے ذہن کے ساتھ کیا کروں کہ یہ اچھائی کو ٹریگر کر دے، یہ برائی پہ نہ جائے، اور کب کیا کرتا ہوں کہ پھر یہ بدبخت اچھائی پہ نہیں جاتا ہے، پھر یہ برائی پہ ہی جاتا ہے. صحیح ہے. اب پہلے تو میں وہ عرض کروں جو بہت واضح ہے، بہت واضح، ٹھیک ہے، اور تبرکاً امام کا قول میں نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں لیکن عبارت شاید کم سنی ہو، تو میں وہ عبارت بھی عرض کر دوں، ایسا نہ ہو کہ میں مس کر دوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. سید الشہداء کا قول جو عاشور کے دن سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، فمن اطاعنی کان من المرشدین، جو میری اطاعت کرے گا تو وہ راستہ پانے والوں میں سے ہوگا. ومن عصانی کان من المہلکین، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا. وکلکم عاص لامری، امام یزید کے لشکر کو خطاب کر کے کہتے ہیں تم سب میرے امر کی نافرمانی کرنے والے ہو، تم سب نے میری امر کی نافرمانی کی ہے. اس کا مطلب ہے تم سب مہلکین ہو، ہلاک ہونے والے ہو. غیر مستمع لقولی، تم سب میرے امر کی نافرمانی کرنے والے ہو. نہ صرف نافرمانی کرنے والے ہو، تم میری بات سننے والے بھی نہیں ہو. یہی امام نے کہا، غیر مستمع لقولی، تم میری بات سننے والے ہی نہیں ہو. اچھا اب نافرمانی کرنا تو چلو سمجھ میں آتی ہے، سننے والے کیوں نہیں ہیں؟ بھائی ایک آدمی بول رہا ہے میرے کان ہیں تو میں سنوں گا یا نہیں سنوں گا؟ کان کو
سننے پہ مجبور کرنے کے لیے منہ نہیں کھولنا پڑتا، کان خود بخود سنتا ہے. تمام آرگنز کو ہلانا پڑتا ہے. زبان کو بھی بولنے کے لیے ہلانا پڑے گا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے کھولنا پڑے گا. کان میں کوالٹی یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، یہ سنتا ہے. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تو سن بھی نہیں رہے. اچھا یہ کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا معاملہ. اگر امام کہتے تم دیکھ نہیں رہے تو کوئی کہہ سکتا تھا اس نے آنکھیں بند کر لی ہوں گی. اگر امام کہتے کہ بھائی تم میری نصرت نہیں کر رہے تو وہ ہاتھ نہیں ہلا رہا. اب یہ سن نہیں رہے، کان تو کھلا ہوا رہتا ہے، اس کو تو سننا ہی سننا ہے. یہ سن کیوں نہیں رہے؟ اب امام فرما رہے کیوں نہیں سن رہے؟ قد انخزلت عطیاتکم من الحرام. دو اسٹیج ہیں یہاں پہ. امام نے فرمایا تم میری بات کو سن بھی نہیں رہے. کیوں؟ چونکہ جو انعامات تمہیں دیے گئے ہیں وہ حرام سے دیے گئے ہیں. دوسرا جملہ وَمُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ، اور تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. فَاتَّبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ، تو خدا نے تمہارے قلوب پر مہر لگا دی ہے. آواز صاحب اس جملے کو آپ نے دسیوں دفعہ مجالس کے اندر سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا، صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا رک کر اس کے اوپر غور کرتے ہیں، شاید ہمیں کوئی بات اور بھی سمجھ میں آئے اس کے اندر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. ایک بات یہ تھی کہ عاصن لامری، تم میرے حکم کے نافرمان ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے بہت آسانی سے. غیر مستمع لقولی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ سن کیوں نہیں پا رہے. اور امام نے عاصن لامری کا تحلیل نہیں کی. مستمع غیر مستمع لقولی، تم سن کیوں نہیں رہے، اس کو تحلیل فرمایا. فرمایا دو لیول ہیں. ایک تو یہ کہ جو تمہیں تحفے دیے گئے ہیں ان تحفوں کی سورس وہ حرام ہے. اچھا تحفے کس نے دیے تھے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے دیے تھے. عبید اللہ ابن زیاد کے دیے ہوئے تحفے حرام ہیں. کیوں؟ اس کے پاس حکومت کا حق ہی نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، فاسق و فاجر امیر کے تحت حکومت کر رہا ہے. اس کے پاس ان ہدایا کو سورس سے لینے کا حق ہی نہیں ہے. اس کے پاس حق ہے کہ یہ زکوٰۃ جمع کرے؟ نہیں ہے. اس کے پاس حق ہے کہ مسلمانوں سے خمس اور اموال لے؟ نہیں ہے. تو جہاں سے تمہیں تحفے دیے گئے وہ حرام ہیں. یہ پہلا اسٹیج. پھر امام نے فرمایا وہ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ، اور تمہارے شکم بھی حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ان دو جملوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ اگر سورس حرام ہے تو اگلے جملے کی ضرورت کیا تھی یہاں پہ؟ اور امام میدان جنگ میں کھڑے ہیں، ایک ایک جملہ قیمتی ہے یہاں پہ، آخری لمحات ہیں یہ. امام فرما رہے ہیں ایک تو غلط بات یہ ہے کہ سورس حرام ہے، دوسرا جو تم نے جس بیس پر اس کو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے. اگر عبید اللہ ابن زیاد حرام سورس سے کسی کو حلال تنخواہ دے وہ بھی حرام تھی. اب تو تم نے تنخواہ بھی حرام کام کی لی ہے، سورس بھی حرام، اور جو تم نے حق جمایا وہ بھی حرام. وہ کس بات؟ اچھا سورس تو حرام ہو گئی، بتا دیا ظالم امیر کے تحت حکم. باقی کیوں حرام ہوا؟ باقی اس لیے حرام ہوا کہ تم نے میری گردن کاٹنے کے لیے پیسے لیے ہیں نا. دونوں چیزیں حرام ہو گئیں. اچھا اب میں ایک بات عرض کروں گا تھوڑا گھبراتے ہوئے. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، میں نے جس کام پر پیسہ لیا حرام تھا؟ نہیں. مجلس پڑھی تھی، اس نے ایک ہدیہ دے دیا، اس کی سورس اگر وہ حرام ہوئی، امام کے قول کے مطابق 50% اثر ہو گیا. لکھا ہوا ہے. ورنہ دوسرا جملہ کافی ہوتا.
امام فرماتے تمہارے شکم میں حرام ہے، یہ کافی تھا۔ امام فرمایا نہیں، تمہاری سورس بھی حرام ہے۔ ہم اس مشکل میں پھنس گئے، اس وقت ہم اس مشکل میں پھنس گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا معاملہ بہت سخت ہو گیا۔ کیوں پچھلے زمانوں کے اندر متقی پرہیزگار زیادہ ملتے تھے؟ آج تو چھنی سے چھاننے پہ نہیں مل رہے۔ کیوں؟ وہ بیچارہ پہلے کو تو لڑ لے گا، پیچھے کا کیا ہوگا؟ اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ امام نے فرمایا اگر امام ایک جملہ کافی ہوتا ہے، امام دو بولتے نہیں، معصوم ہے، معصوم لفظ نہیں بولتے۔ دو معاملے ہیں یہاں پہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ہمارا معاملہ مشکل کیوں ہے؟ امام فرما رہے ہیں جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، اچھا اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، آپ کو برا نہیں لگے گا یہ مجھے پتہ ہے، لیکن میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں ایسی معذرت۔ آج بھی دنیا میں یہ دو حرام کبھی جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ سورس بھی حرام اور جو کمائی کا حق بنانے کا پوائنٹ تھا وہ بھی حرام۔ وہ کیسے؟ مثلا ایک آدمی ہے جو خود حرام خور ہے، صحیح ہے، اور میں اس حرام خور کے لیے کوئی حرام کام کروں اور وہ حرام خور اپنی حرام کمائی سے مجھے اس حرام کام کے بدلے میں ایک پیسہ دے دے، یہ دو حرام جمع ہو گئے نہیں ہوئے؟ اب کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے؟ امام فرما رہے ہیں جب کہ یہ ہو گیا فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اب خدا نے تمہارے قلوب پر مہر لگا دی ہے۔ صحیح ہے؟ بات تو شروع ہوئی تھی مستمعن غیر مستمعن لقولی، تم میری بات سنتے نہیں، تو مہر کان پہ لگنی چاہیے تھی یا قلب پہ؟ بظاہر تو کان پہ لگنی چاہیے تھی۔ امام نے کہا نہیں، مہر کان پہ نہیں لگی ہے، مہر کہاں لگی ہے؟ قلب پہ لگی ہے، مہر قلب کے اوپر لگی ہے۔ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا کان اور قلب میں امام نے یہ کیوں فرق رکھا؟ سنتا تو انسان کان سے ہے، اور مہر امام فرما رہے کہاں پہ لگی ہے؟ قلب پہ لگی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میری آواز کی لہریں تو تمہارے کان تک جائیں گی، لیکن تمہارا کان اس کو پروسیسنگ کرے اور تمہارے عقل کے اوپر اس کا اثر ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، پروسیسنگ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ یعنی بچوں کو صرف بتائیں ماؤس کام کرے گا، پروسیسر کام نہیں کرے گا۔ کان کام کر لے گا، ویوز یہاں تک جائیں گی، لیکن اس کی پروسیسنگ جو قلب تک ہونی چاہیے تھی، قلب پروسیسنگ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قلب کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ صحیح ہے؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کسی کا کان خراب ہو تو میں اس کو آڈیو کا کوئی ٹیسٹ کروا کے سمجھا سکتا ہوں کہ تمہارا کان خراب ہے، اور کسی کے قلب میں یہ خرابی آئی ہو، اب اگر اس کو امام زندہ کی آواز سنائی نہیں دے رہی، وہ پروسیسنگ نہیں کر رہا ہے، تو امام غائب کے لیے تیاری کرے گا وہ؟ ہم اس مشکل میں پھنسے ہیں، ہم یہاں پھنسے ہیں۔ کیوں لوگ امام کے لیے تیاری نہیں کر رہے؟ کیا ان کو آوازیں نہیں آ رہی؟ کیا دعائیں سنائی نہیں دے رہی؟ سب سنائی دے رہا ہے۔ کیا دکھائی نہیں دے رہا؟ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کان تو کام کر رہے ہیں، آنکھیں تو کام کر رہی ہیں، قلب کام نہیں کر رہا ہے۔ قلب کیوں کام نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس میں حرام کی لیئرز آفٹر لیئرز تہیں لگ گئی ہیں، اس کے بعد اتنے پردے چڑھ گئے ہیں کہ اب گویا مہر لگی ہوئی ہے۔ ایک پردہ ہوتا ہے مہر نہیں ہوتی، دو پردے بھی مہر نہیں ہوتی، کئی پردے چڑھیں تو پھر ایک مہر بنتی ہے، اور یہ کہاں پہ لگتی ہے؟ قلب کے اوپر۔ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے امام اذن کہہ سکتے تھے، امام نے قلب کہا ہے، اس پہ بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں اور آپ کو۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب وہ پروسیسنگ یونٹ ہے ہماری اسپریچویلٹی کا۔ اگر یہ پروسیسنگ یونٹ خراب ہوتا ہے
اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو صرف پیسہ سمجھ میں آتا ہے، اس کو صرف طاقت سمجھ میں آتی ہے، اس کو صرف شہرت سمجھ میں آتی ہے، اس کو باقی دنیا کی بھلائیاں برائیاں سب سمجھ میں آتی ہیں، روح کی کوئی برائی بھلائی اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ٹریگر ہونے کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ واضح ہے بالکل۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اس خاطر ہماری روایتوں میں بے پناہ اصرار ہے کہ بھائی حلال کماؤ، حلال کماؤ۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، وہ یہ کہ مولانا کیا یہ دونوں لیول پر حلال کمانا آج ممکن ہے؟ نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن، تقریباً۔ کیوں؟ میں شاید اس کو ایشور کر لوں کہ میں نے جس حق کی بنیاد پر پیسہ لیا ہو وہ حلال ہو، لیکن میں اس کو انشور نہیں کر پاؤں گا کہ دینے والے نے جس سورس سے پیسہ دیا ہے وہ حلال ہے۔ میں پلاٹ بیچتا ہوں، پروجیکٹ کرتا ہوں، پلاٹ بیچتا ہوں۔ ایک آدمی آ رہا ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، مجھ سے کہتا ہے مجھے اپنی کالونی میں پلاٹ دے دو۔ چلو میں چیک کر لوں گا، بھئی فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، یہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ بعد میں اس کو میں نے پلاٹ بیچ دیا۔ اب وہ مجھے قسطیں دے رہا ہے اور کہیں غلط جگہ سے کما کے دے رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کام کر سکتا ہوں کہ یہ مجھے قسطیں وقت پہ دے دے تاکہ میں اپنا کام کر لوں۔ کیا میں یہ چیک کر سکتا ہوں کہ اس نے کہاں سے کمایا تھا؟ یہ میرے بس میں نہیں ہے، صحیح ہے، بس میں نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک روایت سنیے گا، ہمارے پاس روایت میں ہے کہ آخر وقت میں ایک لقمہ حلال کھانا صبح سے شام تک ہاتھ میں انگارہ لے کر کھڑے ہونے سے زیادہ سخت ہوگا۔ آ گیا وہ ٹائم یا نہیں آیا؟ آ گیا۔ اب اگر کسی کو یہ سعادت مل جائے کہ دونوں لیول پر اس کا لقمہ حلال ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے قلب کے اندر کوئی مہر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پروسیسنگ بالکل صحیح ہو گئی ہے۔ اچھا، قلب کی پروسیسنگ میں ایک خوبی ہے، میں نے آپ کا وقت تو لے لیا، اب میں ایک دو چار جملے اور عرض کر دوں قلب کی پروسیسنگ۔ یہ جو قلب ہے، یہ اگر پروسیسنگ صحیح کرتا ہے تو صرف پروسیسنگ صحیح نہیں کرتا، سورس آف نالج بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال شیشے کی ہے، صرف پروسیسنگ نہیں کرتا، ریفلیکشن بھی کرتا ہے۔ تو اگر کسی کا قلب پاکیزہ ہو تو صرف پروسیسنگ نہیں کرے گا کہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، آیت سمجھ میں آ رہی ہے، واقعے سے عبرت سمجھ میں آ رہی ہے، فیصلہ صحیح کر رہا ہے، صرف یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایکسٹرا آرڈنری سورس آف نالج اس کے پاس ہوگی جو اس کو اعلیٰ حقائق خود بخود اس کے دل کے اوپر اتارتی رہیں گی۔ یہ سوئے گا بھی تو سیکھتا رہے گا، اس کی لرننگ ختم نہیں ہوتی، مسلسل سیکھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا قلب صحیح کام کر رہا ہے، صحیح۔ اس خاطر ہمارے پاس اتنا اصرار ہے کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، کیونکہ اگر حلال نہیں کمایا پھر جو کرنا ہے کرتے رہو، قلب نے کام نہیں کرنا ہے۔ اب مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ، اب یہ جو مثال تو سامنے ہو گئی نا کربلا کی، اب یہ جو امام کو جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ اگر حافظ قرآن ہوا تو قرآن سے سیکھ پائے گا؟ تھے حافظ قرآن بھی نہیں تھے کیا؟ دشمن کے لشکر میں حافظ قرآن تھے، سیکھ پائے تھے؟ کھلی آئے کریمہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، نہیں سیکھ پائے۔ عزیزان محترم، آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں معصوم کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں دو لیول جو حرام کے تھے
یا تو کوشش کریں کہ دونوں سے بچ جائیں، کم سے کم جو دوسرا لیول تھا اس سے تو بچ جائیں۔ وہ جو دوسرا لیول تھا وہ کیا؟ میں تو حرام کی بنیاد پر نہ کھاؤں، ٹھیک ہے جس نے مجھے دیا ہے اس کی سورس کا مجھے نہیں معلوم، میں کہاں سے چیک کروں؟ کم از کم جو اپنے والی سائڈ تھی اس کو تو صحیح کر لوں۔ اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اگر اپنی والی سائڈ صحیح ہوئی تو خدا، اور پوری صحیح ہوئی 100%، تو پھر خدا یہ کرے گا کہ پچھلے والی سائڈ کو وہ سنبھال لے گا، حرام نہیں جانے دے گا اندر۔ اگر ہماری والی سائڈ صحیح ہو گئی کہ ہم نے جس حق کی بنیاد پہ پیسہ لیا وہ 100% حلال ہوا، تو پچھلی والی سائڈ کو کہ اس کی سورس کیا تھی خدا سنبھال لے گا، وہ ہمیں غلط سورس سے پیسہ نہیں لینے دے گا، آئے گا بھی تو چلا جائے گا، اور اتنی بصیرت مل جائے گی کہ ہم وہاں جائیں گے ہی نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے اپنی والی سائڈ کے اوپر بہت محنت کی ہوگی کہ نہیں ہم نے اپنی والی سائڈ میں کوئی حرام نہیں آنے دینا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ اچھا اگر کوئی ایسا ہوا آج کی دنیا میں، اسے پیسہ قربان کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ بہت ساری جگہ پہ قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ حرام کے چینل بہت زیادہ ہوں گے اور اس طرح کے حلال کے چینلز کافی کم ہوں گے۔ اور روایت ہمارے پاس ہے، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میرا دل بیٹھ رہا ہے اندر اندر، حقیقت یہ میرا دل اندر اندر بیٹھ رہا ہے کہ کام کتنا سخت ہے، کام واقعاً سخت ہے۔ جتنا ہم دعائیں کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے کہ خدا ان کی روزی روزگار میں اضافہ کرے، ہم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم خدا سے کہیں خدا یا ان کو صرف حلال دے، ہم میں جرأت نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ غریب رہ جائیں گے، غربت اٹھانی پڑے گی۔ آج کون غربت اٹھانے کو تیار ہے؟ سب کو بحریہ ٹاؤن میں گھر چاہیے، حلال سے بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں، نعوذ باللہ تعالی، حلال سے آ سکتا ہے، لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں؟ حلال سے آئے یا حرام سے آئے۔ اس کو خدا متعال نے آیہ کریمہ میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ختم، اے خدا ہمیں دنیا میں دے، ختم، حسنہ دے یا غیر حسنہ دے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آخرت میں دے یا نہ دے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، دنیا میں دے دے۔ اچھا آگے آیت میں خدا نے کیا لکھا ہوگا؟ پھر ہم اسے کچھ نہیں دیتے؟ نہیں، اگلی آیت میں لکھا ہے پھر ہم اس کو بھر بھر کے دیتے ہیں، پھر ہم اس کو دنیا میں بھر بھر کے دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے یہی مانگا ہے۔ یہ میں نے تشریح کی ہے۔ آگے آیت میں لکھا پھر ہم اس کو دنیا میں پورا پورا دیتے ہیں، ختم، صحیح ہے۔ لفظ میں تو ہم بھی صحیح والا حصہ کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لفظ میں تو ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں سب۔ مجھے یاد ہے بچپن میں قرآن کریم اسلامیات کا ایک امتحان ہوا تھا، کلاس 6 تھی میرے خیال میں، تو اس میں ایک اورل سیکشن بھی تھا، تو اس نے مجھ سے ٹیچر نے یہی دعا پڑھوائی تھی، تو میں نے بچپنے سے رٹی ہوئی تھی، اماں نے سکھائی تھی، تو میں فوراً پڑھ دیا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آج تک سوچتا ہوں کام کتنا سخت ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ حسنہ ہے اور یہ حسنہ نہیں ہے، اور قربانی دیں کہ نہیں چاہیے، نہیں اب یہ قربانی نہیں ہو رہی، اس کے لیے ہم نے کیا لفظ رکھا ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں سیریس گفتگو کے اندر مذاق والی بات، اس کو ہم نے رکھا ہے فضل ربی، فضل ربی، ختم، اللہ، یہ فضل ربی ہے، فضل ربی حرام ہے۔ آج رات اٹھ جائیں نماز شب پڑھ لیں، یہ تو فضل ربی ہو سکتا ہے، کل صبح آفس جاؤں حرام کھا کے گھر لے آؤں، یہ فضل ربی ہو سکتا ہے؟
یہ کہاں سے فضل ربی؟ فضل ربی یہ ہوگا کہ میں خدا نہ کرے اگر کوئی حرام گھر لے آؤں تو وہ جل جائے، یہ فضل ربی ہوگا۔ اس کو کوئی کہے گا کہ یہ فضل ربی ہے، اس کو ہم نہیں کہیں گے فضل ربی۔ فضل ربی یہ ہے کہ وہ ہمیں حرام سے بچا لے، حتیٰ اگر ہمارے پاس آ جائے، وہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ تو میں جو 2-3 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ظاہر اور باطن کا فرق ہے، تو دیکھیے بالکل کلیئر ہو گئی نا بات۔ کل کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں۔ ایک ٹریگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، برائی کا بھی اچھائی کا بھی، کہ اگر کسی کو اپنی روحانیت کے اوپر ایک ٹریگر لگانا ہے پازیٹیو تو وہ اس کے اوپر محنت کرے۔ فرنٹ پہ جو کمائی کا سورس تھا، جو رائٹ تھا، حق کیا تھا آپ کا کمانے کا، اس کو کم از کم صحیح کر لے۔ پیچھے جو سورس میں خرابی تھی اس کو خدا سنبھال لے گا۔ مزید میں واقعات اب نہیں عرض کروں، وقت بہت ہو گیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد عاجل۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اپنے دلوں میں امام کی یاد کو زندہ کریں۔ اس دل سے میری مراد کون تھی؟ قلب۔ اگر کسی کے قلب میں، نہ یہ پمپنگ اسٹیشن، قلب میں جو ابھی ذکر ہوا امام کے قول میں، فرمان میں، اگر کسی کے قلب میں امام کی یاد ہو تو اس کی پروسیسنگ صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ ضائع نہ کرے گی، ضائع نہ کرے تو صحیح رہے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج بیٹھے گریا کرے، قلب میں ایک طہارت آنا شروع ہو، اس دروازے سے نکلتے نکلتے تک ضائع کر دے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں امام کا ذکر آیا اس قلب میں طہارت آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ مہر نہیں لگے گی انشاءاللہ، اس پہ مہر نہیں لگے گی۔ تو آپ، اگر میں اور آپ اپنی بقا کے لیے، اپنی بچت کے لیے اتنا ہی کر لیں کہ ہر روز امام کے غم میں اپنے دل کو تھوڑا سا غرق کر لیں، چاہے محرم ہو چاہے نہ ہو، اس کا مطلب ہے ہمارے دل پہ مہر نہیں لگے گی، پھر قلب کے اوپر مہر نہیں لگے گی۔ یہ مشکل کام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سید الشہداء کی محبت ہمارے قلوب کے اندر ہے، ان کی نورانیت ہمارے قلوب کو لمس کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کے غم میں روتے بھی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ سعادت ہمیں کیسے مل سکتی تھی؟ تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر آ چکے ہیں، یعنی سمجھ لیں آدھے سے زیادہ کام تو ہمارے لیے ہو چکا ہے کہ امام کا مبارک پاکیزہ نام، ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے، ہمیں اس کو لے کے چلنا۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں اندر سے میں خود اتنا اس وقت میرا دل گھبرا رہا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن پھر امید دلا رہا ہوں اپنے آپ کو اندر ہی اندر کہ امام اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، سید الشہداء اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سید الشہداء اپنے چاہنے والے کو پہچانتے ہیں۔ جو سید الشہداء کے غم میں آنسو بہائے، کیا اسے امام نہیں جانتے؟ امام جانتے۔ اس کا مطلب ہے کام آسان ہو سکتا ہے۔ آپ الحمدللہ خدا متعال کے لطف و کرم سے اپنے والدین کی محنتوں کے نتیجے میں، پتہ نہیں کن کن لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اس محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء کے مصائب میں مولا علی اکبر کے مصائب کا تذکرہ کیا تھا۔ انسان اس لمحے کو سوچتا ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ آج میں ایسی سوچ رہا تھا کہ میں کون سے مصائب پڑھوں۔ میں بعض اوقات اپنے دل کو چھوڑ دیتا ہوں کہ
دیکھو دل میں کیا آتا ہے مصائب پڑھنے کے لیے. بعض اوقات اس پہ ہمارے دوست ہم سے خفا بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج تاریخ یہ تھی، آپ نے مصائب کچھ اور پڑھ دیے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں زبردستی سے تو مصائب نہیں پڑھ سکتا، میرے دل میں آنے دو. مجھے یہ غم اس وقت اچھا لگ رہا ہے بیان کرنا، تو مجھے ابھی اچھا لگ رہا ہے حضرت علی اصغر کا غم، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. میں نے کل علی اکبر کا پڑھا ہے، شاید سید الشہداء یہ سوچتے ہوں کہ میرے ایک بیٹے کا پڑھا ہے، آج دوسرے بیٹے کا پڑھو. مولا ہم تو نوکر ہیں، خیر انشاءاللہ اگر یہ فخر نصیب ہو جائے ہم لوگوں کو. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پتہ نہیں آپ اپنی زندگی میں ایسے کسی سنگین تجربے سے شاید نہ گزرے ہوں کہ اس وقت دل پہ کیا گزر رہی ہوگی امام کی. اللہ اکبر، نہیں آپ نہیں سوچ پائیں گے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے اولاد کے جانے کا غم اٹھایا ہوگا. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر کسی نے نہیں اٹھایا نا تو اس کو نہیں پتا یہ کیا ہے. یہ غم کچھ اور ہے، دنیا کے غم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ غم کچھ اور ہے. اب سوچو سید الشہداء نے کتنا غم اٹھایا ہے. کسی عالم نے کہا کہ بھائی اگر مجاہد ہے، سید الشہداء نے علی اکبر کو گویا پروان ہی اس لیے چڑھایا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو. تو جہاد کا وقت آیا تو اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا تقدم ولدی، بیٹا تم آگے بڑھو. وہ بیٹا چلا گیا. مشکل ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، لیکن اب کوئی پوری دنیا میں پوچھے 6 مہینے کے بچہ ذبح ہونا چاہیے؟ جوان ہو، میدان میں جائے، شمشیر چلائے، شمشیر لگے، زمین پہ گرے تو وہ چلو. ظلم تو کیا، شبیہ رسول تھی، علی کا بیٹا تھا، لیکن اب 6 مہینے کا بچہ اگر زبان دکھا کے بتا رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اس پہ تیر چلانا چاہیے تھا. اس پہ کوئی تیر چلاتا ہے؟ اچھا اب یہاں پہ میں رک کر 2 جملے عرض کروں. مصائب کا ایک پہلو ہے. ماشاءاللہ آپ پنجاب میں خوب گہرے مصائب پڑھتے ہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، ہم نہیں پڑھ پاتے، ہم بہت چھوٹے چھوٹے جملے صرف دیکھ پاتے ہیں. تو میں ایک بات سوچتا ہوں، میرے ذہن میں آتا ہے وہ کہ ماں جب بچے کو گود میں لیتی ہے تو بچہ ہلتا ہے اور ماں بتا دیتی ہے اب اسے کیا چاہیے. کبھی بچہ رو رہا ہوتا ہے، وہی آواز ہوتی ہے رونے کی، ماں بتاتی ہے سونا چاہتا ہے. کبھی روتا ہے، وہ بتاتی ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ماں جتنا بچے کو پہچانتی ہے امام زیادہ نہیں پہچانتا؟ امام تو بہت پہچانتا ہے. ماں تو جتنا سمجھے گی وہ کسی اور طرح سے سمجھے گی. امام ہوگا تو وہ تو رگ رگ کو جانتا ہے. اب امام کی گود میں اولاد بھی اس کی اپنی ہے. ہو گئی بات. اب ذرا سننا، جب تیر لگا ہوگا علی اصغر کو اور علی اصغر ہلا ہوگا، یہ تیر کس کے گلے پہ لگا ہے؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے امام حسین کے گلے پہ لگا ہے. گلا تو بچے کا چھدا ہے، گلا چھدا نہیں تھا، گلا چھدا نہیں تھا. میں شیخ عباس قمی پہ انحصار کرتا ہوں. شیخ عباس قمی محدث آدمی ہے، مستند آدمی ہے. شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں روایت کی ہے، اور بھی کہیں سے پڑھتا ہوں، یہاں سے بھی پڑھتا ہوں. شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں روایت کی ہے. معمولاً جو مصائب پڑھنے والے ہیں نا وہ اتنی دیر نہیں لگاتے پڑھنے میں رک کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ ایک ایک جملے میں مصائب کو درک کریں. میں نے ابھی آپ سے کیا کہا؟ جب تیر چلا اور گلا چھدا، نہیں گلا نہیں چھدا.
شیخ عباس قمی لکھتے ہیں تیر چلا بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہوا. تبھی تو شاید مادر علی اصغر نے کہا تھا کہ تیرے جیسے شیرخوار کہیں ذبح ہوتے ہیں. تو ذبح ہو گیا, تو ذبح ہو گیا. ابھی تو بہت ہو گئی بات, لیکن اب ایک جملہ اور کہنا ہے. میں شاید مجھے ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ, سب کو ہم ثواب ملے گا علی اصغر کے صدقے میں. یہ جو بچہ ہل رہا تھا نا, سید الشہداء کو پتا تھا میرے بیٹے کو تیر لگ گیا ہے. اب یہ جو بچے کا ہلنا تھا یہ مرحلوں میں تھا. پہلے وہ تکلیف سے ہلا ہوگا, پھر وہ پیاس سے ہلا ہوگا, پھر وہ موت کی آخری جھٹکی لے رہا ہوگا. اور امام کا قلب مظلوم اپنے بچے کے گلے کٹنے کو, اس کے پیاسے ہونے کو, اس کی موت کی جھٹکے کو احساس کر رہا ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون. خدایا بحق علی اصغر ان کے پاکیزہ خون کے صدقے میں اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے ذریعے بی بی ام الائمہ وقت کے امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری موت شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين.